السلام علیکم. وعلیکم السلام شہیر اور ادے. کلاس شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلے آپ لوگ یہ کام کریں کہ یہ جو پیراگراف ہے اس کو ریڈ کریں. یہاں سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں. آپ کو موبائل پہ بھی میں نے بھیجا ہے انرجسٹرڈ گروپ میں بھی. پیج نمبر اس کا کوئی جیسے آپ کا دل چاہے. بالکل یو آر. پیج نمبر ہے اس کا 23 اور پیج اسٹڈی ٹیکسٹ کا. اور جب اسے ریڈ کر لیں تو مجھے اوکے لکھ دیں. اوکے کا مطلب ہوگا کہ انفورسیبلٹی کا آپ نے پڑھ لیا. میں بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں اور یہ ابھی پڑھ کے دیکھیں اور پھر جب 1 گھنٹے کے بعد میں اس کو آپ کو پڑھاؤں گا تو پھر فرق دیکھیے گا. مزہ آپ کو تب آئے گا. تو ابھی پڑھ لیں اس کو. جب یہ پڑھ لیں تو پھر یہ ریڈ کیجئے گا. السلام علیکم عمران، کیسے ہیں بیٹا آپ؟ اچھا، کلاس شروع ہو چکی ہے. یہ جو انفورسیبلٹی کا پیراگراف ہے اگر یہاں سے پڑھا جا رہا ہے تو یہاں سے پڑھیے اس کو. یہاں سے لے کے اور یہاں تک ریڈ کریں اور پھر دوسرا پیراگراف اس کو بیچ میں نہیں ریڈ کیجیے گا اور اس کو آپ ریڈ کریں. اس کو 1 اوکے کر دیتے ہیں, اس کو 2 اوکے کر دیتے ہیں. جیسے ہی آن لائن پہ ہمیں کہہ دیں گے تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا. وعلیکم السلام. آ جائیے اویس. جلدی سے بیٹھ کے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک انفورسیبلٹی کو ریڈ کیجئے. کوشش کیا کریں وقت پہ آ جائیں 5-10 منٹ پہلے سے. اچھا تو پھر مجھے بتا دیا کریں ذرا سا, میں رک جایا کروں گا. تو اس کو ریڈ کر لیں. آگے آ کے ریڈ کرنا آگے آ کے ریڈ کر لیں. آپ پیج 23 ہے اسٹڈی ٹیکسٹ کا, میں نے ابھی بھیجا بھی ہے انرجسٹرڈ گروپ اور رجسٹرڈ گروپ میں. جلدی سے ریڈ کر لیں. ان کا تو ہو گیا, شہیر نے پڑھ لیا ہے. اور بھی آن لائن پہ کوئی دوست آئے ہیں؟ پہلے اپنا تعارف کرائیں جلدی سے تاکہ میں ان کا نام پڑھ لوں. ہو گیا بیٹا ادے, پڑھ لیا؟ عمران پڑھ لیا بیٹا دونوں؟ تسکینہ قریشی بیٹا یہ اس کو ریڈ کر لو. آج میرا خیال ہے آپ پہلی دفعہ آئی ہیں تو پچھلی 2 کلاسز اس پہ لگی ہوئی ہیں, وہ بعد میں دیکھ لیجئے گا. یہاں سے ابھی جو کلاس 7 کر لیں اور اگر دیکھ لیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اویس بھائی ہو گیا؟ پڑھ لیا؟ چلیں بس. کوئی اور تو ابھی نہیں. ایک اور کوئی نیا تسکینہ کے علاوہ بھی کوئی ہیں جو نہیں لکھ پا رہے ہیں تو چلو پھر ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا رابطہ سادات سے ہے. یہ آپس میں کانٹیکٹ بنا لیں تاکہ کوئی دوست راستے میں ہو تو وہ میسج کر دے تو ہم اتنی دیر میں تھوڑی سی اور باتیں کر کے اس کو تھوڑا ویٹ کر لیں گے. جو نزدیکی ہوگا, آپ سمجھ گئے نا. جو دور ہے پھر تو الگ بات ہے, وہ تو پھر آ کے بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیں گے. اچھا جناب علی, آج کی کلاس بہت اہم ہے اس لیے کیونکہ پچھلی 2 کلاسز جو ہم نے کی ہیں. حسیب وعلیکم, گڈ آفٹر نون بیٹا. اب آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے لیکن یہاں سے 7 ہو جائیے. ہر چیز کی اسکیم آف تھنگز ہے نا. اویس بھائی مجھے دیکھیں گے
تو جو 2 پچھلی کلاسز ہوئی ہیں اس کا اب ہمیں پھل ملنے والا ہے، اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اب آپ کو مزہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے سبجیکٹ کا نام ہے جس کا نام ہے بزنس لا۔ ہم بہت ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ وائی وی شوڈ اسٹڈی بزنس لا، کیوں؟ آگے نہیں، آپ کے ایچ اینڈ ایوری، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ دس از اے پارٹ اینڈ پارسل آف یور لائف، بی اٹس اے ڈومیسٹک لائف اور بی اے پروفیشنل ون۔ چاہے آپ ایک پروفیشنل فارم میں جائیں گے یا آپ کی عام زندگی میں، بزنس لا کی بہت اہمیت ہے، جو کہ میں نے پچھلی 2 کلاسز میں بتائی ہے۔ اچھا، بزنس لا میں ہم کون سا چیپٹر پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ چیپٹر کا ایشو ہو رہا ہے کہ چیپٹر 2 شروع کیا ہے، کیا کیا؟ نہیں، ابھی آپ چیپٹر 2 کو چھوڑیے، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں دا کانٹریکٹ ایکٹ، کیونکہ آپ کے چیپٹر کا نام ہے کانٹریکٹ۔ تو کانٹریکٹ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جلدی سے بتائیں۔ میں 2 کلاسز سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بالکل کامن سینس ہوتی ہے اگر آپ نے دیکھیں تو۔ کانٹریکٹ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بزنس لا کا پارٹ ہے، ختم ہو گئی بات۔ بزنس میں کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم کانٹریکٹس پڑھ رہے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہے کانٹریکٹ۔ کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے، اب ہم وہ نہیں پڑھ رہے جو ہم نے پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں۔ کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ این ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا از اے کانٹریکٹ۔ اب یہ عام زبان نہیں رہی۔ اس ڈیفینیشن کے کتنے پارٹ ہیں؟ پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ سوال ہے یہ۔ 2 پارٹس، ایک یہ اور ایک یہ جب دونوں پارٹس ہمیں سمجھ میں آئیں گے تبھی ہمیں پوری ڈیفینیشن سمجھ میں آئے گی۔ ابھی تو ہم نے رٹ لی۔ ایگریمنٹ، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، اللیگل ایگریمنٹس بھی ہیں، یاد آیا؟ کسی سے چوری کا موبائل خریدنے کا جو ایگریمنٹ تھا وہ اللیگل تھا۔ ایگریمنٹ سوشل ایگریمنٹ بھی ہیں، میں نے افطار پارٹی پہ آپ کو بلایا تھا۔ اور ایک ہمیں لا میں ایک ایگریمنٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، تو ہمیں کس کی ضرورت ہوگی؟ جو لا میں جس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ جو لا میں ڈیفینیشن دی گئی ہے اس میں آپ یاد کریں کہ ہم نے یہ پی نکالا تھا، پرامس۔ پرامس سے کیا مراد ہے؟ دو کلاسز میں نے آپ کو پرامس نہیں بتایا ہے۔ آپ کو انگلش والا پرامس پتا ہے کا مطلب وعدہ ہوتا ہے، لیکن پرامس از اے لیگل ورڈ۔ تو پھر آپ پوچھ لیں نا کیا چیز کیا ہوتا ہے، پوچھیں گے تو پھر تو میں بہت کچھ بتا دوں گا کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے مجھے۔ پرامس ہمارے ہاں کہتے ہیں جب ایک پارٹی آفر کرے اور دوسری پارٹی اسے ایکسیپٹ کر لے تو جو چیز نکل کے سامنے آئے گی اسے پرامس یا ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ آپ اس کو پرامس سمجھیں کہ اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں آپ پرپوزل آفر کو بھی کہتے ہیں۔ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا سنا؟ ہاں، تو آپ پرپوزل میرے ساتھ بولیں، when accepted becomes a promise۔ ابھی آپ اتنا ٹیکنیکل نہ سمجھیں بلکہ آپ اس کو صرف یہ سمجھیں کہ میں نے آپ سے یہ پرومس کیا کہ میں آپ کو مکان بنانے کے پیسے دے دوں گا، تو آپ نے اس کے بدلے میں کیا کہا؟ ہم مکان بنا دیں گے، آپ یہ پرومس کریں گے۔ تو آپ کا پرومس میرا کنسیڈریشن، یاد کریں نا الٹیں، آپ کا پرومس میرا کنسیڈریشن اور میرا پرومس آپ کا کنسیڈریشن۔ کنسیڈریشن سے سیریسنس آتی ہے نا، کنسیڈریشن بینیفٹ انجوائے بائی بوتھ دا پارٹیز بھی ہے، اور ایک دوسرے کو پرومس جب ہم کریں گے تو یہ بھی کنسیڈریشن ہے۔ تو پرومس جو کہ کنسیڈریشن ہو ایک دوسرے کے لیے، یہ ہم کر کے کہتے ہیں نا، اس کو فارمنگ کہیں یا اس کو ہیونگ کہیں، فار ایچ ادر۔ لاسٹ کلاس میں کیا تھا نا، کیا ڈیفینیشن بنی؟ دیکھ کے بتائیں، بولے پرومسز فارمنگ کنسیڈریشن فار ایچ ادر۔ بولیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر، ابھی کچھ نہیں لکھنے کی ضرورت ہے، میں سب دکھاؤں گا آپ کو۔ ابھی میرے توجہ کریں میرے سے سمجھنے کی نا۔ پرومسز فارمنگ کنسیڈریشن از این ایگریمنٹ۔
آپ کلیئر ہو گیا؟ اگر میں آپ کو افطار پارٹی پہ بلاتا ہوں اب میری طرف سے، تو کیا یہ ہمارا والا ایگریمنٹ ہے جو ہم لاء میں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ کیوں ہے نہیں ایگریمنٹ ہمارا والا جو لاء والا ہے؟ افطار پارٹی پہ بلانے والا جو انویٹیشن ہے وہ ایک، حالانکہ آپ ایگری تو کر رہے ہیں مجھ سے کہ ہاں ہم آ جائیں گے، میں نے کہا میں بھی پہنچ جاؤں گا، یہ جو لاء کی ڈیفینیشن ہے یہ اس پہ کیوں نہیں پورا اتر رہا؟ بائیلیٹرل کنسیڈریشن نہیں ہے جی، یہ بولنا ہے کنسیڈریشن کیا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگریمنٹ کے لیے بائیلیٹرل کنسیڈریشن ہونا چاہیے، جب دونوں کے لیے کنسیڈریشن ہوگا تب ایگریمنٹ بنے گا۔ لیکن صرف ایگریمنٹ کافی نہیں ہے، کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کے لیے صرف ایگریمنٹ کافی، بھائی ایگریمنٹ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے، اب آپ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ ایگریمنٹ کیا ہے تو اب آپ نے عام زندگی والا جواب نہیں دینا، آپ نے یہ ٹیکنیکل جواب دینا ہے۔ بتائیے، پرومس فارمنگ کنسیڈریشن فار ایچ ادر از این ایگریمنٹ، لکھوا بھی دوں گا اور اسٹڈی ٹیکسٹ میں دکھا بھی دوں گا، زبانی ابھی تھوڑی دیر میں یاد بھی ہو جائے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیں ایک مثال کر لیتے ہیں۔ ایک بہن نے دوسری بہن سے یہ کہا کہ میں واشنگ مشین چینج کر رہی ہوں تو وہ میں آپ کو دے دوں گی۔ یہاں تک بات سن لی؟ کیا سنی؟ ہاں آپ کو دے رہی ہوں، تو دوسری بہن نے کہا کہ میں جو ہوں وہ جوسر چینج کر رہی ہوں تو وہ میں جوسر آپ کو دے دوں گی۔ بتائیے دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے کہ کانٹریکٹ ہوا ہے؟ کیسے ایگریمنٹ ہو گیا؟ یہ دونوں کے لیے کنسیڈریشن ہے، اس لیے یہ ایگریمنٹ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ، آپ کو کیسے پتا یہ ایگریمنٹ ہے اور یہ کانٹریکٹ نہیں ہے؟ تو یہ انفورسیبل بائی لاء نہیں ہو سکتا؟ کیوں ایسے گردن کیوں ہلائی ہے؟ بھائی بالکل صحیح عمران، آپ نے بہت اچھی جگہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آپ نے کہا ایگریمنٹ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ انفورسیبل بائی لاء ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں سے اٹھا کے بتا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایگریمنٹ خالی کافی نہیں ہے سر، وہ انفورسیبل بائی لاء ہے۔ تو بہنوں کے درمیان آپ کو کیسے پتا کہ یہ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لاء نہیں ہے؟ سوشل کا شہیر بات نہیں ہو رہی ہے، دیکھو جہاں جو ڈسکشن چل رہی ہے وہیں پہ ساتھ رہو۔ بتاؤ ایشو کیا ہے؟ ایشو بتاؤ کیا ہے؟ بند کر دیجئے گا زور سے۔ ایشو بتاؤ اس وقت میری کلاس کے اندر اس وقت ایشو کیا ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ کیف میاں، آپ پہلی دفعہ آئے ہیں میرا خیال ہے، آگے آ جائیں، ابھی تھوڑا بیٹھیں۔ آج کی کلاس آپ کو تب سمجھ میں آئے گی، تم لوگ بتاؤ بھائی، آج کی کلاس ان کو تب سمجھ میں آئے گی جب پہلی 2 کلاسز لے لیں گے۔ تو آپ تسلی سے بیٹھیں، سنیں، وہ 2 کلاسیں لیجئے گا، پھر اس کو دوبارہ سنیے گا تو پھر آپ ہمارے برابر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی آپ تسلی سے بیٹھیں۔ ہاں تو دوسری بھی لینی تھی نا، اور اگر دونوں ہوں گی تو ہماری کلاس کا سلسلہ چین کی طرح ہے۔ ایشو یہ ہے کہ بہنوں کے درمیان جو ڈیل ہو رہی ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ کانٹریکٹ ہے؟ میری کلاس بڑے یقین سے کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ ہے۔ بالکل، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے یقین کے ساتھ؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سر اب تک جو آپ نے بتایا ہے اس کے حساب سے یہ ایگریمنٹ ہے۔ کیا خیال ہے؟ دونوں میں سے ایک چیز چوائس کریں، یا تو آپ کہیے کہ یہ ایگریمنٹ ہے، یا آپ یہ کہیے کہ جو اب تک آپ نے بتایا اس کے حساب سے یہ ایگریمنٹ ہے۔ جی ہاں، جو میں نے بتایا اس وقت کے حساب سے ایگریمنٹ ہے۔ یہ کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پوچھیں کیسے؟ ایسے کہ انفورسیبل بائی لاء ایگریمنٹ کیسے ہوں گے؟ جی بیٹا شہیر، شاباش، ساتھ رہو۔ انفورسیبل بائی لاء کے لیے کیا پہلی چیز ضروری ہے؟ بھائی انفورسیبل بائی لاء کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کامن سینس دیکھیں یہ اپلائی کر رہا ہے اب یہ کامن سینس، وہ جو سامنے کی چیز ہے۔ آپ لوگ اپنا نہیں دماغ لگائیں برائے مہربانی، جو آپ کو سینس لے کر آ رہے ہیں آپ بالکل بہت ہی بالکل حسیب، شاباش شاباش، میں تیسری کلاس میں کم از کم کامیاب ہو گیا ہوں۔ او لڑکے سنو، ویری گڈ عمران، آئی لائک اٹ۔
تو جناب علی انفورسیبل بائی لا کا پہلے مطلب بتا دیں نا کسی کو، ایک لیمین ہے اس کو انفورسیبل بائی لا کا مطلب نہیں پتا. بھائی آپ کی امی نے کیک کے 4 پیس رکھے آپ چاروں بہن بھائیوں کے لیے، آپ نے اپنا حصہ کھانے کے لیے جیسے ہی دوسرے کا پیس اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کا چھوٹا بھائی وہاں سے بولا کیا میرا ہے. اب امی بیچ میں آئیں، آپ تو اٹھا چکے تھے، امی نے کیا کہا یار اپنے گھر کے ماحول کا بتاؤ نا، امی نے اس پر کیا کہا ہوگا اس کو واپس کرو، تم تو اپنا حصہ لے چکے ہو، تو آپ کو وہ دینا پڑ گیا. اس کا مطلب ہے انفورسیبل بائی امی، امی نے انفورس کرایا نا. یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ امی کی جگہ لا لے آؤ، لا انفورس کرائے گا. تو لا کیسے انفورس کرائے گا؟ وہاں تو امی تھیں. بھائی اگر آپ موٹر سائیکل میری لے لیں لیگل طریقے سے، شہیر کیسے؟ شاباش، اچھا جواب دیا اس نے، کہا لیگل طریقے سے، جواب اچھا ہے. بھائی آپ نے میری موٹر سائیکل خرید لی، بولے خرید لی، اب آپ پیسے نہیں دے رہے، کہاں جاؤں میں؟ پولیس اسٹیشن نہیں ہے. سول معاملے میں پولیس اسٹیشن کا معاملہ نہیں ہوتا، کرمنل معاملے میں پولیس اسٹیشن کا معاملہ ہوتا ہے، یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. تو پھر میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں آپ کے خلاف کیس فائل کروں گا جسے سوٹ کہتے ہیں. تو یہ جو میں کورٹ میں گیا ہوں دراصل میں لا کو لینے گیا ہوں، اب امی نہیں. لا یہ کہے گا کہ ادے بھائی موٹر سائیکل آپ نے لے لیا، اب آپ کو پیسے دو، نہیں تو پھر ہم آپ کو اپنا فیصلہ سناتے ہیں. تو اب آپ اس کا مطلب سمجھ گئے، انفورسیبل بائی لا. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اب ہم یہاں سے سوال کرتے ہیں کہ انفورسیبل بائی لا کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ تو ہمارے بہت ہی پیارے دوست کہہ رہے ہیں کہ سر پہلی چیز ہے لیگل انٹینشن، یعنی پارٹیز کی کیا ہونی چاہیے؟ انٹینشن لیگل ہو. تو کیا اور بھی قسم کی انٹینشن ہوتی ہے؟ اچھا انٹینشن ہی نہیں پتا ایک بچے کو، تو انٹینشن مانے کیا؟ نیت، ارادہ. اب جیسے کہ دوست میرا سنیے گا، یہ سنتے رہیے، ابھی تک کوئی مشکل بات تو نہیں پڑھا رہا نا؟ ہاں سنو بھائی ذرا توجہ سے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کی عمران سے دوستی نہیں ہے، لیکن ان کے مینرز آپ کو اچھے لگ رہے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ایسا لڑکا میرا دوست ہونا چاہیے. تو اب آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی ایک انٹینشن ہے جو کہ فرینڈلی انٹینشن ہے، فرینڈ بنانے کی انٹینشن. دوست سمجھ گئے نا؟ تو جب آپ لوگ دوست بن جائیں گے تو آپ کے فرینڈلی ریلیشنز بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ فرینڈلی ریلیشنز ہو جائیں گے نا. مثال کے طور پر ایک عمران طارق روڈ کی طرف جا رہے ہیں اور موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں اور آپ کو بھی جانا ہے اور آپ انہیں کہیں گے یار مجھے لے چلو، تو یہ آپ کو لے جائیں گے اور بائیکی کی طرح پیسے بھی نہیں مانگیں گے. تو ایک فرینڈلی ریلیشن ہو گیا نا. اچھا فرینڈلی ریلیشن کے ساتھ ہی پھر فرینڈلی اوبلیگیشنز بھی آتی ہیں. فرینڈلی اوبلیگیشن سے کیا مراد ہے؟ آپ نے انہیں کہا، اب ذرا آپ تھوڑا زیادہ فری ہو گئے، آپ نے کہا یار جب صبح میں کلاس کے لیے جاؤ تو مجھے ساتھ لے لینا. انہوں نے کہا اوکے. بھائی سب سن رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اب ان کی ذمہ داری ہے نا آپ کو لینا، لیکن ان کو یاد نہیں رہا، امی نے کوئی کام کہہ دیا، یہ کلاس میں آ گئے. حالانکہ ان کی فرینڈلی اوبلیگیشن تھی لیکن انہوں نے پوری. تو اب آپ ان کو کورٹ میں تو نہیں لے جا سکتے. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ تو کیوں لیگل نہیں ہے؟ تو کیوں فرینڈلی ہے؟ ہر بات وہیں پہنچے گی. کنسیڈریشن بائیلیٹرل کہاں ہے؟ بھائی آپ کی موٹر سائیکل، آپ کا پیٹرول آپ چلا رہے ہیں. تو اصل میں پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا فرینڈلی کانسیکوینسز ہوں گے. یعنی ادھے آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گا، کٹی میں نہیں بات کرتا، تم نے مجھے کلاس میں لیٹ کر دیا. اب آپ اچھی طرح پورا یہ پیکج سمجھ گئے. تو ہم فرینڈلی لا تو پڑھ نہیں رہے، یہ تو میں نے صرف سمجھانے کے لیے بتایا تھا. انفورسیبل بائی لا کے لیے اگر بائر اور سیلر بننا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ لیگل انٹینشن ہوگی. یعنی بیچنے والا بیچنا چاہ رہا ہوگا، جملہ پورا کریں، خریدنے والا خریدنا چاہ رہا ہوگا.
اور سیریسلی خرید رہے ہوں گے. تو اب کیا ہوا کہ جب لیگل انٹینشن ہوئی تو کیا بنا؟ کوئی سنی نہیں رہا بھائی. لیگل انٹینشن ہوئی تو کیا بنے؟ لیگل ریلیشنز بنے. اب بات لیگل پہ پہنچ گئی ہے. ابا نے کرایہ دار کو کرائے پہ مکان دیا ہے تو ابا کا لینڈ لارڈ ہو گئے اور وہ ٹیننٹ ہو گیا. ریلیشن شپ کیسا ہے ابا اور کرایہ دار کا؟ لیگل. ابا کی اوبلیگیشن ہے مکان دیں خالی, اور کرایہ دار کی لکھنے کا بھی کچھ نہیں ہے اویس بھائی, لکھنے کا کچھ نہیں ہے ابھی اویس بھائی. اور کرایہ دار کی کیا اوبلیگیشن ہے؟ کرایہ ٹائم پر دے. یعنی کہ لیگل انٹینشن سے بولو نا, لیگل ریلیشن, لیگل بھی لگائیں ساتھ, لیگل ریلیشن بنیں گے اور لیگل ریلیشنز ڈیولپ کریں گے لیگل اوبلیگیشنز. اور پھر وہی مسئلہ ہوا کہ اگر دونوں پارٹیز میں سے کسی نے اپنا پرومس پورا نہیں کیا, یعنی کرایہ دار نے اگر کرایہ وقت پر نہیں دیا, تو بتائیے کیا ہوگا؟ لیگل کانسیکوینسز ہوں گے. اور سب کو پتا ہے کہ لیگل کانسیکوینسز کیا ہیں. کورٹ میں جائیں گے, اس کو سوٹ بولتے ہیں, سوٹ فائل کریں گے. وہ اردو میں لکھا ہوتا ہے مقدمہ, مقدمہ دائر کرنا. اچھا ہاں, کیس, کیس لفظ ہے کرمنل لا کا زیادہ, تو کیس بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن پراپر ورڈ ہے SUE, سو. I will sue you. حسیب اتنا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا, اتنا لکھنے میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرو, مجھے سنو. تو سو کرنا اور سوئی سے نکلا ہے سوٹ کرنا. اب میں ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں. مقدمہ دائر کرنے کی انگریزی لڑکا کیا کرتا ہے؟ مقدمے کو کہتا ہے سوٹ, سوٹ آ فائل. یہ بھیا غلط انگریزی ہے, فائل آ سوٹ, یاد رہے گا. یعنی اب میں اگر آپ کو یہ کہوں, اب مجھے پورا جواب دیجیے گا بھیا. کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا از اے کانٹریکٹ. ویری گڈ, شاباش, آ جاؤ ساتھ. نمبر 2, کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کے کتنے پارٹ ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے. کانٹریکٹ کے لیے پہلے ایگریمنٹ ہوگا. اچھا ابھی ایگریمنٹ پر رک جائیں. اگر میں یہ جملہ کہوں آپ کو کہ all contracts are agreement but all agreements are not contract, تو آپ اس کو کیسے ثابت کریں گے اس جملے کو میرے؟ کون سے ایگریمنٹ ہوتے ہیں؟ میرے پڑھائے ہوئے میں رہیے, میرے پڑھائے ہوئے میں رہیے, سامنے لکھا ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ. ان کے بات کے اندر جواب ہے کہ بہت سارے قسم کے ایگریمنٹ ہیں. مجھے نہیں دیکھو, سامنے دیکھو, کامن سینس. نہیں شہیر بھائی, ادھر ادھر جا رہے ہو, میرے سوال میں رہو. ہاں اب یہ پہنچا, اب یہ پہنچے, شاباش شاباش, ویری گڈ. نہیں حسیب بھائی, یہ دیکھیں ادے پہنچ گیا, کہتا ہے ایگریمنٹ بہت سارے قسم کے ہیں. بھائی یہ ایسے اٹھاؤ, یہ ایگریمنٹ لیگل ایگریمنٹ 1, یہ سوشل ایگریمنٹ 2, اور یہ اپنا لا والا ایگریمنٹ 3. تو ایگریمنٹ تو بہت سارے ہیں نا. لیکن کانٹریکٹ وہ ایگریمنٹ ہے جسے لا انفورس کرے. اس کا مطلب ہے آل کانٹریکٹس آر ایگریمنٹس. بولو نا, الٹ دو, بٹ آل ایگریمنٹس آر ناٹ کانٹریکٹ. ثابت ہو گیا نا. کانٹریکٹس آر دوز ایگریمنٹس, جملہ پورا کرو, which are enforceable by law. اپنی بات نہیں کرنی, ہماری پڑھائی میں رہنا ہے, کیونکہ پڑھائی ہو گئی. کانٹریکٹس آر دوز ایگریمنٹس, اور کانٹریکٹ کا جو ایگریمنٹ ہے جو انفورسیبل بائی لا ہے, وہ انفورسیبل بائی لا کیسے ہوگا؟ جب لیگل انٹینشن ہوگی. اچھا خالی لیگل انٹینشن ہی نہیں, ایک اور پوائنٹ بھی بتا دیتے ہیں, اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں, ایک پوائنٹ اور بتا دیتے ہیں. لافل آبجیکٹ, یعنی جیسے آپ کی امی سبزی خرید رہی ہیں تو لافل آبجیکٹ ہے, اور چوری کا موبائل خرید رہے ہیں تو ان لافل آبجیکٹ ہے. پتہ چل گیا نا. اگر ان لافل آبجیکٹ ہوگا ڈرگ وغیرہ کا تو انفورس, بولا کرو عمران, دل خوش ہوتا ہے میرا,
تو انفورسیبل بائی لا نہیں ہوگا، تو پھر ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوگا کیونکہ آبجیکٹ لافل نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے آپ کو 2 پوائنٹس پتہ چل گئے کلاس کو. کیا؟ ایک تو لیگل انٹینشن ہونی چاہیے انفورسیبل بائی لا کے لیے. اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے سر اور کیا ہونا چاہیے، یہ پوچھنا چاہیے. نہیں، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ اور باتیں بعد میں آئیں گی، ابھی تو ہم انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ کر رہے ہیں نا. اچھا، انفورسیبل بائی لا کرتے وقت جب پارٹیز کی لیگل انٹینشن ہوگی تو اس سے کیا مراد ہے؟ کام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا بس اس کے اندر رہتے ہیں بھائی. جو لیگل انٹینشن کے نیچے چیزیں لکھی ہیں اس میں سے جواب نکالو. آپ بالکل آخر میں چلے گا سی بھائی، آپ بالکل آخر میں چلے گئے، بیچ میں سے اٹھائیں. آپ کہیں جناب جب لیگل انٹینشن ہوگی اور لیگل ریلیشن بنے گا پارٹیز کے درمیان تو لیگل آبلیگیشنز ہوتی ہیں. یعنی پھر آپ یہ کہہ کے نہیں نکل سکتے کیا میں نہیں پورا کرتا، نا 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 نا. کیونکہ اگر آپ نے اور کسی پارٹی نے بھی اپنی لیگل آبلیگیشن پوری تو نہیں کی تو سوٹ فائل کرنے کی انٹینشن ہوگی، لیگل کانسیکوینسز ہوں گے. اب اچھی طرح آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا، نیا موڑ آیا کہانی میں. اب یہ کیسے پتا چلے گا کیف بھائی، اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ پارٹیز کی انٹینشن لیگل ہے یا نہیں ہے، یعنی بہنوں کی انٹینشن لیگل ہے یا نہیں ہے؟ ہے اس کا جواب ہے آئی ڈونٹ نو. اس کا جواب آبجیکٹ لافل ہے بہنوں کے درمیان، کنسیڈریشن بھی پڑا ہوا ہے، اس لیے سیریسنس بھی ہے. ایشو بتاؤ، ایشو نہیں، آئی ڈونٹ نو تو جواب ہے. ایشو بتائیں کہ اس وقت میں ایشو کیا پیدا کر رہا ہوں. پتہ کیسے چلے گا کہ پارٹیز کی انٹینشن لیگل ہیں یا لیگل نہیں ہے؟ دیکھیے ایک تو میں ابھی آپ کے منہ سے جو لفظ نکلا ہے پہلے وہ کلیئر کر دوں. دیکھیے ان کے منہ سے نکلا ہے، جب میں نے کہا نا لیگل آپ نے یہی سنا ہوا ہے، ایک ہے لفظ لیگل، ایک لفظ آپ نے سنا ہوا ہے اللیگل. آپ یہ 2 ہی لفظ جانتے ہیں. ایک تیسرا لفظ بتاؤں، ناٹ لیگل. ایک لیگل ہے، ایک اللیگل ہے اور ایک ناٹ لیگل بھی ہے. پوچھیں نا کیا مطلب؟ نہیں پکڑنے کی بات نہیں، سیدھا رکھیں. پوچھیں نا کیا چیز. آپ سموسے لینے کے لیے مارکیٹ میں گئے ہیں افطاری کے لیے، اچھا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اور کیا خریدیں گے. بھائی میری مثال کا مطلب بتاؤ. لیگل ہے نا، سموسے لوگے تو پیسے دو گے، تو یہ لیگل ٹرانزیکشن ہے. اور 2 سموسے آپ نے، اس نے دیکھا نہیں، آپ نے چک لیے یعنی اٹھا لیے، کیسا ہے؟ یہ اللیگل ہے. اللیگل ہو گئی نا ٹرانزیکشن. یا اس کے آدمی سے آپ نے ملا لیا ہے، 6 کے پیسے دیتے ہیں 12 اٹھاتے ہیں آپ، یہ ایگری کیا ہوا ہے آپ نے، کیسا ہے؟ اللیگل. آپ نے مجھے افطاری پہ بلایا ہوا ہے، بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ نہ لیگل ہے نہ اللیگل. میں افطاری پہ بلوا کے چھوڑوں گا، میں اتنی مثال دوں گا کہ کسی نہ کسی کو تو خیال آ ہی جائے گا. اچھا سن رہے ہیں سب لوگ؟ یعنی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک لیگل ہے، ایک ناٹ لیگل ہے اور ایک اللیگل ہے. یہ میں نے ویسے ہی بتا دی بات. میں اب چاہ رہا ہوں کہ انٹینشن کا کیسے پتہ چلے گا. دیکھیے لا سے پوچھئے، مجھ سے نہیں پوچھئے، لا سے پوچھئے کہ انٹینشن کا کیسے پتہ چلے گا کہ لیگل ہے. تو لا کہتا ہے پریزیوم کرو، پریزمپشن. لا کیا کہتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ پوچھئے. پوچھتے کچھ نہیں ہے یار، آتا بہت ہے اصل میں. پریزمپشن کسے کہتے ہیں؟ ازمپشن سے کیا مراد ہے؟ ازیوم سے کیا مراد ہے؟ تکا کوئی نہیں، بیکار بات. یہ ایک لفظ ہے پری، سفکس اور پریفکس نہیں پڑھا ہے اس نے کبھی. یہ پری مانے پہلے، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ. اور پریزمپشن ازمپشن سے نکلا ہے، یعنی کہ ایز اٹ از مان لینا، ایز اٹ از مان لینا.
لا کہہ رہا ہے ایز اٹ از مان لو. اب کوئی میری طرح کا جھگڑالو قسم کا بندہ ہے, کہتا ہے میں نہیں مان رہا ہے, گرین کلر نظر نہیں آ رہا. PRESUMPTION, پریزمپشن کو لا یہ کہہ رہا ہے کہ ایز اٹ از مان لو. جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ایز اٹ از مان لو. تو یہ تو پریزمپشن کے معنی سمجھ میں آ گئے کہ ازیوم کر لینا, پریزیوم کر لینا, کسی بات کو مان لینا. لیکن توجہ رکھیں, میں کہہ رہا ہوں میرے جیسا کوئی ضدی آدمی بھی ہے جس نے لا کو کہا میں نہیں مانتا, تو لا کہتا ہے پھر تم مجھے چیلنج کر لینا. یعنی پریزمپشن اس وقت تک پریزمپشن ہے, کوئی بول ہی نہیں رہا, جب تک کہ چیلنج نہ ہو. جب تک کہ کیا پریزمپشن ہے لیگل انٹینشن کے حوالے سے, کیا پریزمپشن ہے پوچھئے, جملہ پورا بنا کے مجھ سے سوال کیجئے. پریزمپشن کے حوالے سے لیگل انٹینشن کیا ہے؟ آواز ہے مجھ سے بھی ہو جاتی ہے غلطی, کوئی ایسی بات نہیں, مجھ سے بھی ہو جاتی, ہوئی تھی تو یہ لڈو کا بیسن. ہاں جی سوال کرو. لیگل انٹینشن کے حوالے سے لا کی کیا پریزمپشن ہے؟ دیکھیے جب آپ نے سوال صحیح کر لیا تو لا جواب دیتا ہے. توجہ کرو بھائی, آج کا ٹاپ, آج تگڑی کلاس ہے, میں پہلے بتا رہا ہوں, لیکن سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ پچھلی 2 کلاسیں آپ نے لی ہوئی ہیں نا, اس لیے آپ کو ذرا سکون سے سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا سنیں جی, لا کہتا ہے امی, بیٹا, بیٹی, ابا, بھائی, بہن, دوست, یہ کیسے ریلیشن ہے؟ یعنی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کچھ سوشل ریلیشن شپ ہیں. الیکٹریشین, کار مکینک, پینٹر, کانٹریکٹر, بائنگ سیلنگ, پیٹرول پمپ, کیسے ریلیشن ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ 2 قسم کے ریلیشن شپ ہیں, ایک سوشل اور ایک بزنس ریلیشن شپ. لا کہہ رہا ہے کہ سوشل ریلیشن شپ میں نو لیگل انٹینشن, لیکن یہ پوری بات نہیں ہے. توجہ, یہ پوری بات اس لیے کہ لا ایک لفظ دے گا آپ کو جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور وہ کہے گا. اچھا یہ مجھے بتائیں, جنرلی نو لیگل انٹینشن, 1 میں اور 2 میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کیا فرق ہے؟ اکثر یا عام طور سے. تو اب آپ یاد رکھیے گا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, اور اس لفظ نے سارا فرق کر دیا ہے. اب جب لفظ کی بات ہوئی تو آپ کو میری بات یاد آ گئی کہ ایچ اینڈ ایوری ورڈ از امپورٹنٹ ان لا. دیکھیے نا جرنلی نے کتنا فرق کر دیا. اب ہم جملہ بنا لیں, کہیں ان سوشل ریلیشنز جنرلی دیر از. جب آپ یہ جملہ بول رہے ہیں, جی بیٹا ہنسی بالکل صحیح پہنچے ہو, اب ہمارے ساتھ ہو جاؤ. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جرنلی دیر از نو لیگل انٹینشن, تو مجھے سادہ زبان میں بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے ایکسیپشنز ہیں, اس میں لیگل انٹینشن ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی اور ہو بھی سکتی ہے. تو اب اگر میں پوچھوں کہ بہنوں کے درمیان ایگریمنٹ ہے یا کانٹریکٹ ہے, تو کیا جواب آئے گا؟ تو جب ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے, تو لا نے آپ کو اس کے لیے کیا لفظ دیا ہے؟ تو پھر آپ کیا جملہ کہیں گے میرے سوال کے جواب میں؟ جنرلی دس از این ایگریمنٹ, جنرلی دس از این ایگریمنٹ. اب آپ کا جواب سمجھ میں آ گیا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو گاڑی بیچی, 3-3.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, چھوٹے بھائی نے پیسے نہیں دیے, بڑا بھائی عدالت میں چلا گیا. بتائیے, بولو لیگل انٹینشن ہے تبھی تو کورٹ میں گیا ہے. اس کا مطلب ہے سوشل ریلیشن شپ میں کبھی کبھار لیگل انٹینشن ہو بھی سکتی ہے, لیکن 99.9% لا نے بتا دیا کہ پریزیوم کر لو کہ اگر سوشل ریلیشن شپ ہیں
تو جرنلی دیر از نو لیگل انٹینشن. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی جی. ریلیشن شپ کیسا ہے؟ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ تو پھر جا کے شو روم میں بیچے نا اپنی گاڑی. تو اب آپ ہر بیچنے کو تو بزنس نہیں بنائیے، لیکن اگر آپ بنا بھی رہے ہیں اور بیچنے کا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو جس وقت اس نے دی اس وقت ایک بھائی یہ سمجھ رہا تھا کہ مفت میں دے رہا ہے، دوسرا بھائی تو سمجھ رہا تھا کہ میں پیسے لوں گا اس کے. بچہ تھوڑی ہے کوئی کہ میں اتنی بڑی چیزیں اس کو دے دوں گا. تو وہ پھر لاء میں ہم مزید باتیں کریں گے. اچھا آ جاؤ بھائی، بزنس ریلیشنز کے حوالے سے لاء کیا پریزمپشن دیتا ہے؟ دیر از لیگل انٹینشن. اور مجھے یہ بتائیے، اگر میں یہاں لکھ دوں، پھر یہ گرین ہو گیا، جنرلی دیر از لیگل انٹینشن، تو یہ ایک صحیح ہے یا دو صحیح ہے؟ لیگل انٹینشن ہی ہوتی ہے، کبھی لیگل انٹینشن کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. میں ایک دکان پہ گیا، میں نے وہاں سے کولڈ ڈرنک لی، کچھ سامان بھی خریدا. جب میں کاؤنٹر پہ پہنچا تو وہاں پہ موجود لڑکے نے کہا کہ نہیں سر آپ سے پیسے نہیں لینے. اب آپ سمجھے، اس کو مجھے پہچان گیا نا. میں اس کا ٹیچر تھوڑی ہوں، میں اس کے بڑے بھائی کا ٹیچر ہوں. سوشل کیسے ہو گیا؟ وہ میری جان پہچان بھی نہیں، نہ میں اسے جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے. بزنس لے کے بیٹھا ہوا اپنی دکان پر، وہ صرف یہ جانتا ہے نا اس کے کہ یہ میرے بھائی کے ٹیچر ہیں، وہ فیس بک کے تھرو جانتا ہے. اس کا میرے سے تو کوئی ریلیشن نہیں ہے. تو بزنس پہ ہونے کے باوجود لیگل انٹینشن موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پھر کون سی جواب صحیح ہے؟ اور مثالیں دوں؟ ساتھ والے کے ساتھ جو آپ وزن اٹھا کے لے آتے ہیں کہ یار ذرا ترازو پہ دینا، میں وزن کر کے دوبارہ واپس کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ مفت میں چل رہا ہوتا ہے نا. چھوٹی موٹی کوئی چیز اگر کوئی کسی کو دے دیتا ہے، رینٹ کار ہے لیکن ساتھ والا بزنس مین بھی ہے، اس نے رینٹ کار پہ گاڑی دی، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا چھوڑیں یار آپ سے کیا لینا، ختم. اس کا مطلب ہے کہ بزنس میں بھی لیگل انٹینشن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی. لیکن اس جرنلی کے ورڈ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. کیا 99.9%، آپ 0.1% پہ نہیں گھومیں. جی شہیر بھائی پروبیبلٹی بہت کم ہے، لیکن ہے تو نا. اصل میں ایشو یہ نہیں ہے کہ پروبیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ نے پیپر میں جنرلی نہیں لکھا، بات مجھے جواب دیا کریں پورا، تو آپ کا جواب غلط ہو گیا. اب آپ سمجھ گئے، انڈرسٹینڈ کر لیا اچھی طریقے سے کیا پڑھا رہا ہوں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ پڑھا رہے ہیں، اندازہ لگائیں آپ. جناب عالی ٹاپک کا نام ہے، اپنے پاس لکھیں. یہ پہلا ٹاپک ہے جو آپ نے اپنے سلیبس میں کیا ہے، ڈیفینیشنز اینڈ انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ. ڈیفینیشن اینڈ انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ، یہ پہلا ٹاپک آپ کو میں نے کرا دیا. تیسری کلاس ختم ہوئی ہے. ڈیفینیشن اینڈ انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ. کس کس چیز کی ڈیفینیشنز آپ نے پڑھی ہیں؟ کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن پڑھی ہے آپ نے، اور ایگریمنٹ کی. ان کو آپ ورڈ بائی ورڈ یاد کریں گے. جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کو کیا کرنا ہے، جو کہ یاد ہو چکی ہے. سارے دوست لکھ لیں اپنے پاس ذرا، اب زنبیل پڑھنا شروع ہو گئی. پہلا ٹاپک میں نے ختم کرا دیا آپ لوگوں کو، ڈیفینیشنز اینڈ انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ. ابھی میں اسٹڈی ٹیکسٹ میں دکھا دیتا ہوں یہ سب چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں.
اچھا انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ میں نے کیا کروایا ہے؟ انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ میں نے کیا کروایا ہے؟ پچھلی کلاسوں کے حساب سے بتائیں. سب سے پہلی تو آپ کا میں نے نہیں ڈیفینیشنز تو میں نے الگ کرا دی نا, میں نے انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ بھی تو کروایا ہے. سب سے پہلے میں نے آپ سے یہ ڈسکس کیا کہ کانٹریکٹ کا رائٹنگ میں ہونا ضروری نہیں ہے, اورل بھی ہو سکتا ہے, یہ میں نے کروایا آپ کو. اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا کہ کانٹریکٹ کے لیے ایک ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے جو کہ بہت مختلف قسم کے ہیں, اور میں نے یہ بھی کہا کہ وہ انفورسیبل بائی لا ہو. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ آل کانٹریکٹس آر ایگریمنٹ بٹ آل ایگریمنٹس آر کیوں بولیں اونلی دوز ایگریمنٹس وچ آر انفورسیبل بائی لا آر ٹرمڈ ایز کانٹریکٹ. اب اگر میں پوچھوں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو پھر آپ یہ مثال دیں گے. جو سمجھ لیا ہے وہ سمجھ لیا ہے. ایک ہے سمجھنا, سارے دو سمجھیں, اور ایک ہے پیپر کے لیے یاد کرنا. تو پیپر کے لیے یاد کرنے میں مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ آفر کا ذکر ہوا, آفر کی بات ہوئی نا, پچھلے لیکچر اٹھا کے دیکھ لینا. تو جو میں نے کہا کہ آفر دی اور پھر ایکسیپٹ ہو گئی تو وہ پرومس ہو جاتا ہے. تو آپ نے پرومس کی بھی ڈیفینیشن کی ہے, پرومس کی بھی ڈیفینیشن تو کی ہے. A proposal when accepted becomes a promise. آپ نہیں آئے بے تو سب نہیں, یہ آج کی کلاس میں نے ابھی بتایا نا کہ ایک پرومس کسے کہتے ہیں, تو پرومس کی بھی ایک لیگل ڈیفینیشن ہے. دکھاتا ہوں ابھی سب. اور انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ میں نے کیا بتایا ہے کہ کانٹریکٹ کے لیے آپ کو سموسے خریدنے جانا چاہیے, یہ تو میں نے بتایا, لیکن یہ تھوڑی بتانا ہے پیپر کے اندر. لافل آبجیکٹ سے اوپر کیا ہے؟ لیگل انٹینشن ہونی چاہیے, یا پارٹیز کو لیگل آبلیگیشن کریٹ کرنے کی انٹینشن ہونی چاہیے. یہ پڑھا ہے نا آپ نے, تو یہ انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ تو ہی ہے. اور جو پریزمپشن کروائی ہے وہ بھی تو انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ ہے. اب سمجھ گئے انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ؟ تو جو آفر کرتا ہے بولے اس کو آفرر کہتے ہیں, بولے نا. تو جس کو آفر دی جائے آفر ہی کہلاتا ہے. تو جو پرومس کرتا ہے وہ پرومسر ہے, اور جس سے پرومس کیا جائے پرومس ہی ہے. تو کانٹریکٹ میں کتنی پارٹیز ہوں گی؟ دو ہوں گی. زبردست. یعنی اگر تھوڑی سی بھی میرے اندر کوئی عزت نفس ہوتی تو 33-34 سال میں چلو خیر ختم کرو. اچھا اب میں اس کا مٹیریل بھی تمہیں دے دوں. اس کا مٹیریل جناب علی وہی ہے جہاں سے آپ نے آج کی کلاس شروع کی تھی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ آپ نے جو پڑھا تھا اسٹڈی ٹیکسٹ پہ, اب آپ کو کیسا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں. ذرا آ جائیں میدان میں. یہ دیکھیے آپ نے پہلا جملہ پڑھا, ایوری کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ بٹ ایوری ایگریمنٹ از ناٹ آلویز اے کانٹریکٹ. یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے لیکن اس کا کانسیپٹ آپ کو ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سوال دے دے گا, بولے گا ڈسکس. ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے بتاؤ گے ادے؟ مینی ٹائپس آف ایگریمنٹ. بالکل, اب آپ سمجھ گئے نا, یہاں سے ایک ایک جملے کے اندر کہانی پوشیدہ ہے. آپ نے تو ریڈنگ کر لی تھی بڑے مزے سے. اب وہ کہتا ہے کہ این ایگریمنٹ کیا کریٹنگ کیا چیز a لیگل obligation. اب آپ کو پتا ہے کہ لیگل obligation کہاں سے آتی ہے؟ لیگل obligation کے اوپر جاؤ پہلے. لیگل ریلیشنز بنیں گے, اور لیگل ریلیشنز کب بنیں گے؟ دیکھیں میں ایک کانسیپٹ بناتا ہوں اور ایک میں آپ کو تھیوری دے رہا ہوں. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ لیگل obligation کہاں سے آ رہی ہے. تو کریٹنگ اے لیگل obligation is said to be enforceable by law. ایک دوسرے طریقے سے اس نے بتایا کہ ایک ایگریمنٹ جس میں لیگل obligation کریٹ کرنا انٹینشن ہو تو وہ انفورسیبل بائی لا ہے. آگے بڑھیے, کہتا ہے دا پارٹیز ٹو این ایگریمنٹ مسٹ کیا مسٹ بی باؤنڈ ٹو پرفارم دیئر پرومسز. کیوں مسٹ بی باؤنڈ ٹو پرفارم دیئر پرومسز؟ کیک آپ کو دینا پڑ گیا, کیک آپ کو دینا بھائی کو پڑ گیا. کیوں؟ انفورسیبل. کہاں لیگل میں جا رہے ہو بابو؟ انفورسیبل بائی امی. تو ادے کو موٹر سائیکل کے پیسے دینے
پڑ جائیں گے جب کورٹ اسے کہے گا، اس کے بینک اکاؤنٹ کو فریز کر لے گا. تو اب وہ کیوں باؤنڈ ہیں؟ نہیں بابا، لیگل کانسیکوینسز ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پرومس کیا اور آپ نکل لیے. اگر آپ کسی کو گڈس بیچنے کا اگریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو لا کے دیں. تو کہتا ہے must be bound to perform their promises and کیا اینڈ in case of default by either of them must intend to sue. سمجھ میں آ گیا؟ لیگل کانسیکوینسز کے لفظ کو بتا رہا ہے. دیکھو خوشی کی شکل تو بنائیں کم از کم، ایسا کبھی سمجھ میں نہیں آیا انگریزی جیسی اس وقت آپ کو آ رہی ہے. بس آ رہا ہے کہ نہیں؟ پیسے وصول ہوئے 3 کلاس کے کہ نہیں؟ اچھا آگے سنیے، کہتا ہے فار این ایگریمنٹ ٹو بی انفورسیبل بائی لا there should be کیا چیز؟ لیگل obligation instead of social obligations. social obligation کیا ہو سکتی ہیں بھائی؟ آپ دوسرے کے گھر کے سامنے کوڑا نہ پھینکیں، اور بھائیوں کا آپ کی بہن نے جو ہے وہ پریس کر کے دینے ہیں کپڑے، وہ اس کی سوشل، آپ کے ابا نے پانی مانگا، یہ مورل یا ریلیجیس آبلیگیشنز ہیں. تو لا میں کیسی آبلیگیشنز ہوتی ہیں؟ لیگل آبلیگیشنز ہوتی ہیں. سارے دوست اچھی طرح اس پیراگراف کو سمجھ گئے؟ تو اب اگلی پیراگراف کو دیکھیے، کہتا ہے ان کیس آف اے سوشل اور ڈومیسٹک ایگریمنٹس، ہم نے ریلیشن کہا تھا. اب یہ لفظ دیکھیں ذرا مزیدار، کہتا ہے دا یوزول پریزمپشن، یہ پریزمپشن کا ورڈ آ گیا. یوزول پریزمپشن کیا ہے؟ از دیٹ دا پارٹیز ڈو ناٹ کریٹ لیگل ریلیشن شپ. یہاں اس جملے میں سب سے امپورٹنٹ ورڈ آپ کو کیا لگا؟ ارے میرے بھائی کیا کرتے ہو؟ انہوں نے لفظ یوزول لیا ہے، ہم نے لفظ تو ایک ہی بات ہے نا، یوزلی اینڈ اسپیشلی. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یوزول پریزمپشن یہ ہے کہ ڈو ناٹ نہیں ہے. سب کو بات سمجھ آ گئی؟ بس اب اگر ایسے پڑھنا ہے تو پڑھیے، اور نہیں پڑھنا ہے تو پھر جہاں مرضی پڑھنا ہے پڑھیے. بٹ کیا ان کمرشل اور بزنس ایگریمنٹ، پھر وہی دا یوزول پریزمپشن از دیٹ پارٹیز انٹینڈ ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ. ابھی اس کو چھوڑو، اس کو بعد میں بتاتا ہوں، اس جملے کو ابھی رہنے دو، ابھی اتنا پڑھو بس. تو یہ دیکھیے، یہ یوزول کے لفظ کو انڈر لائن کیجیے، پارٹیز انٹینڈ ٹو کریٹ. اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ unless otherwise agreed upon. یہ وہی unless otherwise agreed upon ایک طریقے سے ہے جب میرے اس اسٹوڈنٹ کے بھائی نے مجھ سے پیسے نہیں لیے. آپ کہیں گے سر ایگری تو نہیں ہوا تھا. اب یہاں مجھے مشکل پڑ جائے گی نا، کیونکہ پھر مجھے ایک نیا لفظ استعمال بتانا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ایکسپریس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا میں ذرا کلاس سے باہر جا کے کال کر لوں، یہ ایکسپریسلی آپ نے مجھ سے پوچھا. آپ اٹھے اور میں نے پھر کہا چلے جائیے، تو ایگری ہو گیا نا کہ چلے جائیے. آپ اٹھے اور کلاس سے چلے گئے، میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ امپلائڈ ہے. آپ دوبارہ آئے آ کے بیٹھ گئے، میں نے کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب ہے میں نے آپ کو اپنے کنڈکٹ سے اجازت دے دی. تو اس لڑکے نے بھی ایک طرح سے امپلائڈلی یہ بات کہا کہ میں پیسے نہیں لے رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ unless otherwise agreed. سب لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ مزہ آیا ہے؟ پیسے پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ اچھا اب آ جائیے ذرا سا کہ آپ کو پہلے چیپٹرز میں سے کیا پڑھنا ہے. دیکھیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، میں بلکہ آپ کے ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں. A contract is an agreement between two or more parties which law will enforce. An agreement comes into existence by the process of offer by one party and the unqualified acceptance. اب انہوں نے یہ unqualified کا ورڈ دے دیا ہے، یہ مجھے سمجھانا پڑے گا. آپ صرف اس کو acceptance by the other party کہہ لیں. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ نے دیکھا پڑھتے ہوئے میں نے کیا کیا؟ آپ نے دیکھا میں نے پڑھتے ہوئے کیا کیا؟
نہیں، کوئی میری باتیں تو نوٹس ہی نہیں کر رہا نا، اتنی عمر ہو گئی ہے، ہمیں کون نوٹس کرے گا؟ بھائی یہ میں نہیں پڑھ رہا، یہ آپ پڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ سمجھیے، اصل میں نا آپ لوگوں نے دو بندے بنائے ہوئے ہیں، ایک آپ اور ایک میں. جی نہیں، یہ ہے ہی نہیں معاملہ، میں ہوں ہی نہیں، آپ مجھے نان ایگزسٹنٹ کر دیں. سن لیں بھائی، آن لائن تم بھی سن لو، میں آپ کا ضمیر ہوں. ضمیر کبھی سنا ہے؟ ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے نا، کانشنس، جو آپ کو صحیح اور غلط بتاتا ہے. آپ سمجھ جائیں میں آپ کا ضمیر ہوں فزیکل شکل میں. بھائی اتنے موٹے، بھائی ہم جیسا بھی ضمیر ہے آپ کا ضمیر ہے. اس کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ میں جو بھی بات کروں گا وہ امتیاز ملک بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ آپ کے فائدے کے لیے بتائی جا رہی ہے. تو اب جب میں نے یہ ریڈنگ کی تو آپ کے ضمیر نے ریڈنگ کی. جب آپ کے ضمیر نے ریڈنگ کی اور وہ لفظ آیا جو اس کو نہیں آتا تو اس نے کیا کیا؟ اور کوشچن مارک کر کے وہ کیا کرے گا؟ آپ کیا کریں گے؟ کس سے سیکھنے کی کوشش کریں گے؟ سیدھا جواب کیوں نہیں دیتا بھائی؟ بول جو میرے ٹیچر ہیں ان سے پوچھوں گا. آپ سے کیا مطلب؟ ہر سبجیکٹ میں کوئی ٹیچر ہوں گے نا. اچھا یہ بھی اتفاق کی بات ہے، میں نے آپ کو پڑھا دیا، لیکن یہ بھی میں اور اچھی طرح پڑھاؤں گا. پوچھئے ایکسپریس ورڈز ابھی بولا تھا نا، اور امپلائڈ، یہ آپ نہیں پڑھیے، یہ انہوں نے عجیب طریقہ کا لکھا ہے. جب میں سمجھاؤں گا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا، یہ ابھی آپ نہ پڑھیے. اچھا یہ پیراگراف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. این ایگریمنٹ میں بی سوشل ایگریمنٹ اور لیگل ایگریمنٹ. A social agreement does not have legal consequences in case of breach of the parties cannot enforce the rights in the court of law. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ A legal agreement has legal consequences and parties can enforce in the court of law. یہ بھی آپ کے لیے مٹیریل مل گیا نا آپ کو، انٹروڈکشن ٹو کانٹریکٹ کا. یہ نہیں آپ پڑھیں گے، یہ آپ نے بس اتنا ہی پڑھنا تھا، کیونکہ اس کے آگے میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے. اب آپ آ جائیے، سر یہ کب پڑھائیں گے؟ او بھائی میں پڑھا دوں گا، پہلے 2 چیپٹروں میں تھوڑا سا ایسا ایشو ہے، بعد میں سب چیزیں ترتیب سے پڑھیں گے، کیونکہ میں ایکچولی آپ کو کنسیپچولی پڑھا رہا ہوں نا، سبجیکٹ کتاب وائز نہیں پڑھا رہا ہوں. تو میں نے اتنا بتا دیا کہ یہ میں نے پڑھایا ہے. اب آ جاؤ، یہ میں نے پڑھا دیا ہے 1.1. شارٹ ٹائٹل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوچھو. نام. ٹائٹل کا مطلب ہے اس قانون کا نام کیا ہے. یہ دیکھیے اس قانون کا نام ہے دا کانٹریکٹ ایکٹ 1872. پوچھئے اتنا پرانا ہمیں لا کیوں پڑھا رہے ہیں؟ پوچھئے نا. یہ سوال اصل میں آپ دیکھیں، آپ کو جو بھی سوال آئے پوچھیں. ابھی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، لیکن مجھے آپ کو یہ عادت ڈالنی ہے. دیکھیے پرانی نئی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ بیسیکلی جرنل پرنسپلز پڑھ رہے ہیں. جنرل پرنسپلز کیا ہوتے ہیں؟ جو یونیورسل ہوتے ہیں. یہ 1872 کے ہوں یا 1650 کے ہوں، سیم ہی ہوتے ہیں. یعنی ناک ہی ہے، ناک کان کی جگہ نہیں لگ گئی نا. ابھی بھی انسانوں کی ناک بیچ میں ہی آ رہی ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان آ رہی ہے نا. تو جب کوئی شخص پڑھائے گا پارٹس آف دا باڈی تو وہ نوز کو یہی بتائے گا نا. آپ کلیئر سمجھ گئے؟ تو یہ ایکچولی جنرل پرنسپل ہیں، چاہے وہ 1872 ہو یا 2025 ہو، یہ سیم رہیں گے. اس لیے یہ آپ کو وہی لا پڑھایا جا رہا ہے. ہاں یہ میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں گا. جب میں لیگل سسٹم پڑھاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان بننے کے بعد اس میں جو چینجز کی جاتی رہی ہوں گی یا جو چیز سلسلہ ہوگا، کس طرح سے لا جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوتا ہے. کیا چیز؟ یہ 1872 میں کون تھا انڈو پاکستان میں؟ برٹش کہہ لو، گورے. تو برٹشرز تھے، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں بنا کے پھر ہمارے لیے بھیجا تھا. ہم نے اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیا کیونکہ انڈیا نے بھی کر لیا. پھر جیسے جیسے چینجز ہمارے میں آنے لگی ہمارے آنے لگی. انڈیا ہمارا تقریباً سیم ہے. اٹ ایکسٹینڈس ٹو، یہ ایکسٹینڈ دیکھیں اس کی ایکسٹینڈ کیا ہے؟ ہول آف پاکستان. یہ پورا لا کہاں پر ہوگا؟ اس کی ایکسٹینڈ کیا ہے؟ پورا پاکستان. اور کمنسمنٹ کا مطلب ہے شروع کب ہو رہا ہے؟ 1 ڈے آف سپٹمبر 1872. بتائیں اس کی کوئی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا؟ بتائیں اس کی امپورٹنس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پیپر کے حساب سے پوچھ رہا ہوں. جی ایم سی کیوز وائز ویری امپورٹنٹ.
تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ڈیٹ تھی، ورنہ باقی تو ہمیشہ سیم رہے گا. پارٹنرشپ میں کیا لکھا ہوگا؟ اٹس اے پارٹنرشپ ایکٹ 1932 ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پاکستان، اور اس کی ڈیٹ دی ہوئی ہوگی. تو یہاں پہ کیا ڈیٹ ہے؟ 1 ڈے آف سپٹمبر 1872. اچھا، یہ پرپوزل کی ڈیفینیشن ابھی آپ نہیں پڑھیں گے، اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ابھی آپ یہ ابھی نہیں پڑھیں گے. پرومس کی ڈیفینیشن آپ پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے پورا دے دیا ہے. ڈیفینیشن صرف اتنی ہے، یہ دیکھیں، بولیں آ پرپوزل، بولیں وین ایکسیپٹیڈ بیکمز اے پرومس. اس میں ردم ہے، اگر آپ لوگوں کو رمضان ہے، ورنہ میں آپ کو اس کا ردم نکال کے بتاتا. آ پرپوزل وین ایکسیپٹیڈ بیکمز اے پرومس، ریپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر ویسٹرن میوزک بھی بنا سکتے ہیں. آ پرپوزل وین ایکسیپٹیڈ بیکمز اے پرومس. اچھا، اب انہوں نے یہ دیکھیں، یہ پرپوزل، ایکسیپٹنس، پرومس دے دیا. یہ میں نے کہا تھا نا اتنا تو خالی ہوگا. یہ جو ایگزامپل ہے یہ آپ کو ریڈ کرنی ہے. ریڈ کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے 3 کلاسز میں؟ جی نہیں، میں نے کہا تھا ریڈ کریں اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں. سیٹسفیکشن یہ ہے کہ جب میں پڑھ رہا ہوں ریٹین نہیں کرنا ہے. ریٹین کرنے کی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے بھائی. شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ میں نے بتا دی ہے نا، کمنسمنٹ یاد کرو. پرومسر پرومسری کی ڈیفینیشن جا کے لکھیں اپنی اس میں نوٹس میں. کون ہوتا ہے پرومسر؟ اردو میں نہیں بولیں، اردو میں نہیں دینا، ICAP کا امتحان ہے. The one who makes a promise and for whom such promise is made is called the promisee. تو یہ بھی ہو گیا. یہ پرومس کو آفرر اور آفری بھی کہتے ہیں، یہاں پر کہتے ہیں ابھی شروع میں. تو یہ پیج نمبر میں نے پڑھا دیا آپ کو، چیپٹر شروع ہو گیا. اب آ جائیے ڈیفینیشن کس کی دی ہے؟ یہ ایگریمنٹ کی ڈیفینیشن میں سے اسے ابھی ہٹا دیتے ہیں. پڑھیے. ایوری پرومس فارمنگ کنسیڈریشن فار ایچ ادر از این ایگریمنٹ. یاد کر لیجئے، مل گئی ڈیفینیشن. لیکن آپ اتنے اچھے بچے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سر یہ کاٹا کیوں؟ پوچھتے نہیں ہیں آپ لوگ، جو مرضی پڑھا لو تو پوچھیں. نہیں تو ٹیچر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیچر سے پوچھنا ہی ہوتا ہے. مجھے تو نہیں پتا آج تک کہ ٹیچر کا اور کیا مطلب ہوتا ہے. کوئی آپ کا کوئی اور مطلب ہوتا ہوگا، ہمارا یہی مطلب ہے. ابھی سارے دوست سمجھ گئے ہیں. آپ نے پوچھنا ہے بس مجھ سے. کچھ چیزیں آپ صحیح پوچھیں گے، کچھ چیزیں آپ غلط پوچھیں گے، کچھ چیزیں آپ ریلیٹڈ پوچھیں گے، کچھ چیزیں آپ ارریلیونٹ پوچھیں گے. میرا کام ہے نا، میں آپ کو بتاؤں گا. آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے بھئی، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں سر آپ نے کیوں کاٹ دیا، پوچھیں. بھائی یہ اس لیے ابھی چھپا لیا ہے کہ یہ آگے کی چیز ہے. ساری باتیں بچپن میں آپ کو نہیں بتائی تھی، پھر جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے تو پھر آپ کو باتیں پتہ چلتی گئی. تو لا بھی تو اسی طرح کا ہے نا، ویسے ہی بڑا ہوگا آہستہ آہستہ. یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پرومس. یہ کیا لکھا؟ ارے سر یہ تو آپ اسی میں سے پڑھا رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. گولے گولے بنانے سر پیپر میں، مجھے بھی بنا دینا پیپر میں. بنانے کی ضرورت نہیں، ہم تو بنے بنائے ہیں. اس کو ریڈ کرنا ہے خالی. یہ میں ریڈ کا کام دے رہا ہوں، یہ میں خود نہیں کر رہا ہوں. یہ کس کی ڈیفینیشن آ گئی؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ ایک لائن نہیں رہی آپ کے پاس، پیچھے پوری کہانی ہے. ایگریمنٹ کے پیچھے پوری کہانی ہے، انفورسبل بائی لا کے پیچھے کہانی ہے. یہ ایگریمنٹ اٹھایا اس نے، انفورسبلٹی اٹھائی اس نے، کیا نکال کے لے آیا؟ اور یہ تو دونوں پیراگراف میں نے آپ کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ پڑھے. چلیے بس شکریہ ادا کیجئے اور نکلیے. 4:30 ہو گئے. یہ میں کل پڑھاؤں گا، پرومس ایکسپریس اور امپلائڈ. تو ہو گیا؟ مزہ آیا کلاس میں کچھ؟ جو عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں نا، اس کے اندر بنیاد ڈلی ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی، جبکہ بنیاد ہی سب سے اور اہم ہوتی ہے. اب آپ سمجھ گئے؟ آپ نے میرا پیپر دیکھا نہیں؟ آپ نے جو میں نے آپ کو پیپر دکھایا ہے پہلی کلاس میں، آپ بتائیے میں کیسے پڑھا رہا ہوں آپ کو؟ مجھے یہ نہیں کہ اچھا پڑھا رہے ہیں خراب پڑھا رہے ہیں. اپنے سوال کے کانٹیکس میں بتائیں. آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا ہمیں رٹنا ہوگا یا کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی کرنی ہوگی، یہی سوال تھا نا. آپ مجھے بتائیے کہ جب میں آپ کے ساتھ، اللہ حافظ بیٹا، بس یہ آخری بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو میرے پڑھانے پہ بتائیے کہ پیپر کیسا آتا ہوگا.
میں نے آپ کو کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے دی ہیں، اور یاد رکھیے گا یاد کرنے میں اور رٹنے میں فرق ہے. کیا فرق ہے پوچھو؟ طوطا رٹتا ہے بابو، طوطا رٹتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور یاد، ڈاکٹر دوائی کا نام یاد کرتا ہے. اب آپ نے جو ڈیفینیشن کی ہے کانٹریکٹ کی، وہ رٹی نہیں ہے. ابھی اگر میں آپ کو کہوں آفر کی ڈیفینیشن، کل رٹ کے آئیے گا، کیونکہ وہ تو آپ نے سمجھی ہی نہیں ہے. تو رٹنا نہیں ہے عمران بھائی بالکل بھی. کیا کرنا ہے؟ کچھ چیزیں یاد کرنی ہیں، زیادہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہیں. میں 3 کلاسوں سے اپنے بڑے ہی معزز محترم استاد کا ذکر نہیں کر سکتا ہوں، جبکہ میں کلاس شروع وہیں سے کرتا ہوں اور میں ختم بھی وہیں کرتا ہوں، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج میں اس قابل نہ ہوتا. پروفیسر مسعود صاحب سے میں نے پڑھا، آج سے کوئی 40 سال میرا خیال ہے پہلے، اور اس کے بعد پھر مجھے ان کے ساتھ پڑھانے کا بھی موقع ملا. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے. سر کا جملہ ہے، آپ کو دیتا ہوں، میری زندگی گزر گئی ہے، آپ کی بھی زندگی اسی پہ گزر جائے گی. لا از نتھنگ بٹ انڈرسٹینڈنگ. لا اور کچھ نہیں ہے سوائے انڈرسٹینڈ کرنے کے. جب آپ نے فرینڈلی والی بات انڈرسٹینڈ کی تو آپ کو لیگل والی بات پوری یاد ہو گئی نا. اب آپ کو کیا اس کو رٹنے کی ضرورت ہے؟ آپ خود اپنی انگریزی سے لکھ لیں گے. تو کلاس میں فزیکل آئیے، جتنے لوگ آ سکتے ہیں، آن لائن توجہ سے لیجئے، کلاس میں موبائل استعمال کیجئے، ملٹی ٹاسکنگ کیجئے، تاکہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے. اور جب میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی تو آپ کا پیپر حل ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اوکے بچوں، جزاک اللہ لکھا کرو. جے اے لکھ دو خالی، جزاک اللہ لکھا کرو. جزاک اللہ دعا ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت اچھا بدلہ دے. تو یہ میں اصل میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی محنت سے رمضان میں اتنی محبت سے پڑھا ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں جزاک اللہ فار لسننگ. اور آپ اگر مجھے کہہ کے جاتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. شہیر وعلیکم السلام. کیا کلاس شروع ہو گئی؟ اللہ حافظ. آپ بھی رمضان میں پڑھانے آئے، اچھا پڑھا ہے.